اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بت پرستی کی مذمت کی گئی اور وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے ان کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے سوا ایسی مورتیوں کو پوجتے ہیں کہ جن کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان مورتیوں کی کمزوری کا کیا عالم ہے اور کیا حال ہے اور کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو مورتیوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کے سنو۔ فاستمعوا له، اللہ فرماتا ہے کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ ساری مورتیاں یہ اکٹھی کر دی جائیں اور انہیں کہا جائے کہ ایک مکھی بناؤ، پہلی بات تو وہ سنیں گے نہیں، سنے تو مکھی نہیں بنا سکتی۔ اور ارشاد فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جسے چاہا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس ترجمے میں اگر آپ غور و فکر کریں تو بت پرستی تو شروع سے چلی آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے وہ مکہ المکرمہ میں بھی تھے، انہوں نے اپنے مختلف قسم کے بت بنا رکھے تھے جو بیت اللہ کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مکے کے اندر سے بتوں کو گرایا اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل نے آخر ایک نہ ایک دن مٹ کے رہنا ہے۔ ان لوگوں نے لات منات عزا اس قسم کے بت بنا رکھتے تھے اور ان کے نام رکھے ہوئے تھے بت بنا کے۔ دراصل بت ان کے تصور میں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک ہستیوں کی صورت کے تھے، وہ اپنے سمجھ میں کہتے تھے جی یہ ان کی صورت مورتیاں ہیں، اور پھر اس کے آگے سجدہ کرتے تھے اور ان کے مختلف نام بنا رکھے تھے۔ تو صرف عرب میں ہی نہیں، ہندوستان میں اس وقت سے بھی یہ بت پرستی چلی آ رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اب تو کیمرے نے ٹیلی ویژن نے پوری دنیا کو قریب کر دیا۔ روز آپ فلموں میں اور اسی طرح خبروں میں اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ جناب کبھی وہ کسی درخت کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی کسی مورتی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے آئے تھے کرونا نام کی، اب انہوں نے مورتی بھی ایک بنائی ہے کرونا سے ٹلنے کے لیے، کرونا سے جان چھوڑنے کے لیے، اب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ انسانی تصور ہے، ہر زمانے میں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے مقابلے میں تم کتنے نادان ہو کہ پتھر کی مورتی بنا کے اپنے ہاتھوں سے، کبھی لکڑی کی، کبھی تانبے کی، کبھی لوہے کی، اسے بنا کے اور خود اس کے آگے سر جھکاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہماری مشکلیں حل کرے گی، یہ ہماری حاجتیں پوری کرے گی۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ان کا یہ عالم کہ مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات، اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین کے لے جائے تو وہ اسے واپس نہیں کر سکتے۔ مکھی شہد پہ بیٹھ جائے، مکھی دودھ پہ بیٹھ جائے اور وہاں سے وہ جتنے لے جا سکتے لے جائے، تو کسی بت میں یہ طاقت نہیں ہے وہ کہ اس سے واپس لے سکے۔ تو فرمایا کتنا نادان ہے یہ پوجنے والا، یہ طالب جو ان پتھر کی مورتیوں کے آگے سر جھکاتا ہے، کتنا نادان ہے اور کتنا کمزور ہے یہ کہ اس کے آگے جا کے جھکتا ہے جو خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور کتنے کمزور ہے وہ جسے یہ طلب کر رہا ہے، یعنی وہ پتھر کی مورتی۔ اب یہ آیات مبارکہ دراصل بتوں کے متعلق نازل ہوئی۔ کتنے اور کچھ بیوقوف اور نادان قسم کے لوگ یہ آیات مبارکہ اللہ کے ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم داتا صاحب جاتے ہو، تم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو، تم اللہ کے نبیوں ولیوں کو مانتے ہو، دیکھو ان کی کمزوری کا یہ حال ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان کسی ولی نبی کو نہیں پوجتا، ہر مسلمان اللہ کو پوجتا ہے۔ اور جو کسی نادانی کی وجہ سے اگر کسی قبر کے آگے سر جھکاتا ہے تو اسے خدا سمجھ کر نہیں جھکاتا، لیکن اس کے باوجود ہم اسے غلط کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سجدہ صرف خدا کی ذات کے آگے ہے، کسی غیر کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی نادانی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے ولیوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ وہ آیات مبارکہ جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ ولیوں کے اوپر چسپاں نہ کی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ الَّذِي نُزِلَتْ فِي الْقُرْآنِ جَعَلُوهَا لِلْمُؤْمِنِينَ،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بدترین لوگ ہیں وہ کہ جو آیات مبارکہ بتوں کے متعلق نازل ہوئی اور اللہ کے ولیوں پہ جذبہ کرے۔ اللہ نے اپنے نبیوں ولیوں کو شان عطا فرمائی ہیں، ان کو قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے ایک مٹی کی مورتی بناتا ہوں، صورت بناتا ہوں، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ چمگادڑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمگادڑ کی شکل بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے اڑ جاتا۔ تو حضرت اللہ نے اپنے نبیوں کو تو یہ شان عطا فرمائی ہیں، وہ برئ الاکمہ والابرص وحی الموتیٰ باذن اللہ، فرمایا نابینوں کو بینا کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ تو اللہ کے نبیوں کی شانیں ہیں، اور نبیوں کے غلاموں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات رات بھی ہم نے بیان کیے کہ زلزلہ آتا ہے، زمین کانپتی ہے، اور آپ اپنا کوڑا مارتے ہیں زمین پر، اور ارشاد فرماتے ہیں زمین کیوں کانپتی ہے؟ تو کیا عمر کا عدل تجھ پہ نہیں ہے؟ رک جا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں رک جا، زمین اسی وقت رک جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ قوتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں۔ پانی چلنا بند ہو جاتا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے نام صرف اپنا رکا لکھتے ہیں، خود نہیں جاتے، خود جا کے اشارہ نہیں کرتے، رکا لکھتے ہیں، اور پانی کے نام جا کے جب وہ پانی میں ڈالا جاتا ہے تو پانی جاری ہو جاتا ہے۔ آگ زمین سے نکلتی ہے، لاوا نکلتا ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود سائنس کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ وہ لاوا روک سکے، سائنس کے ساتھ پاس کوئی حل نہیں ہے کہ زمین کا زلزلہ روک سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زمین سے آگ کا لاوا نکلتا ہے، آگ نکلتی ہے، لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں حضور فلاں جگہ سے آگ نکلی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ خود نہیں جاتے، اپنی چادر مبارک عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جا کر آگ کے سامنے رکھو، آگ کے پاس لے کے گئے، ابھی آگ کو وہ چادر دکھائی، آگ اسی وقت ختم ہو گئی۔ اور یہ ساری کائنات اربع عناصر سے مرکب ہے، 4 چیزوں سے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے صحابی ہیں، ان کو رب نے یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ 4 چیزوں پہ آپ کی حکومت موجود ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو نبی کی شان کیا ہوگی؟ لہذا اللہ نے اپنے نبیوں کو مختار بنایا ہے، انہیں اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ وہ آیات مبارکہ جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی، اور انہیں یہ کہنا کہ جناب نعوذ باللہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جی نبی مکھی نہیں بنا سکتے، نبی فلاں نہیں کر سکتے، نبیوں کی توہین کرنا، آیات مبارکہ جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ ولیوں کے اوپر چسپاں کرنا اور اللہ کے ولیوں نبیوں کے اوپر چسپاں کرنا، یہ بدبختی ہے۔ لہذا ایک طرف اگر اللہ کی توحید بیان کی جائے تو اس توحید کے ساتھ ساتھ نبیوں ولیوں کی تنقیص نہ کی جائے، ان کی توہین نہ کی جائے۔ معتدل میانہ روی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید بھی بیان کرو، نبی کی عظمتوں کو بھی بیان کرو، اور اس کے صحابہ اور اہل بیت پاک اور اولیاء اللہ کی عظمتوں کو بھی بیان کرو۔ اسی میں اسلام کی سلامتی، اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات، رب کائنات کو جیسے اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کے مطابق ہمیں ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انبیاء و اولیاء سب کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب